یہ بھی طرح طرح کی بیماریاں لاتی ہیں، چاہے سوکھا میوہ ہو، کچھ بھی سب دھو کے کھایا جائے، سمجھ میں یہی آتا ہے۔ تو خیر، تو اب یہ کہ غذائیں ناقص ہیں، اس کی وجہ سے سارے وجود پر اثر پڑتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں، اسی طرح بالوں پر بھی اس کا اثر پڑنا ہی پڑنا ہے، بال کی جڑیں کمزور ہوں گی، بال خود کمزور ہو جاتے ہیں، اگر جڑ سے نہیں اگڑتے تو بیچ میں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر صابن میں کاسٹک سوڈا ہوتا ہے، کاسٹک سوڈا اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ زمین پہ ڈال کے رگڑو تو یہ زمین کے بھی، اگر یہ زیادہ مقدار میں کاسٹک سوڈا ہو نا پانی میں تو زمین کے ذرے اکھاڑ دے گا، اس کی مطلب ہے کہ بجریاں اکھاڑ دے گا، اتنا تیز ہوتا ہے، میل وغیرہ سب دھو ڈالتا ہے نا کاسٹک سوڈا، تو یہ کاسٹک سوڈا صابن میں ہوتا ہے۔ تو کاسٹک سوڈا جب بدن پر جائے گا، صابن ہم ملیں گے، اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہوتی ہوگی لیکن ہوتا ہے اس میں کاسٹک سوڈا، تو یہ نازک بالوں پر جب یہ اپنا کام دکھاتا ہے تو اس کی جڑوں کو، اس کے بالوں کو کمزور اس نے کرنا ہے، سمجھ میں یہی آتا ہے۔ کیونکہ ہمارے دور میں بال جڑ کا ہم کو نہیں سمجھ آتی تھی، بچپنوں میں ہم لوگوں کو تو اس سے نہلاتے تھے۔ اریٹ ایک مطلب بوٹی ہے، جڑی بوٹی آپ نے سنا ہوگا، جڑی الگ چیز ہے، بوٹی الگ چیز ہے۔ جڑی وہ جو اندر سے نکلی جڑ، بوٹی وہ جو پودے میں لگی، اس کو توڑ کے نکالا آپ نے، ہے نا، تو وہ بوٹی ہوتی تھی۔ ایک گول گول انیٹ اب بھی آتے ہیں، تو انیٹ کو پانی میں ڈالتے، اس کا مخصوص بس کٹورا رکھ چھوڑتے تھے، اس میں انیٹ ڈال کر اس کو گرم کرتے تھے، تو اس طرح اس کا پانی بن جاتا، اور وہ پانی جب سہنے کے قابل ہو جائے، اس میں جو جھاگ، اس میں یقین مانے ایسی قدرتی خوشبو نہیں ڈالنی تو قدرتی ایسی خوشبو کے دماغ معطر ہوئے، مزے کو مزہ آ جائے، قدرتی خوشبو ہوتی ہے، اس سے ہم لوگ نہاتے تھے، تو اسی فرحت ملے آدمی کو، تر و تازہ ہو گیا، تو وہ بالوں کو مضبوط کرنے والا ہے، اس کی یہ غالباً اس میں یہ بھی خوبی ہے، بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اب کاسٹک سوڈا جو زمین کی بجریاں اکھیڑ دے تو یہ بال کو اکھاڑنے میں اس کو دیر کتنی، ماربل کو بھی اکھاڑ دیتی ہے، اس کے مسالے کو اکھاڑ دیتی ہوگی، پھر ماربل بھی اکھڑ جاتا ہوگا اگر زیادہ استعمال ہوگا، لیکن صابن میں اس کا استعمال کم ہوتا ہوگا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ جلد جل جائے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ صابن جو ہے نا، میرے خیال میں بال جھڑ صابن ہوتے ہیں اکثر، ان میں کپڑا دھونے کے صابن میں وہ زیادہ ہوتی ہے کاسٹک، اور نہانے کے صابن میں مقدار کم ہوتی ہے، یہ میں نے شاید سنا بھی یہی ہے کہ کم ہوتی ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بال اب ایسے کمزور ہو گئے اور ٹوٹ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اس کو کوئی تیل اس پر کیا کام کرے گا، ہے نا، خود کردہ علاج نیست، آدمی دیوار سر میں مارتا جائے، دوا لگاتا جائے، پھر ڈم کر کے پھر دیوار میں سر مارے، پھر پٹا، پھر اس نے کچھ مرہم پٹی کی تو پھر ایک دم جنون تاری ہو تو پھر مار دیا، تو اس کا سر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ایسے بہت سارے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا، لوگ بولتے ہیں ہم کو فائدہ نہیں ہوتا، اب جیسے کہ پرہیز ہی نہیں کرتے اور بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، میرا شوگر ہائی ہے، اس کو پوچھو مٹھائی کھاتے ہو، رہا نہیں جاتا، کبھی کبھی تھوڑی کھاتا ہوں، اب اس کے نزدیک تھوڑی کتنی ہوتی ہے اللہ ہی بہتر جانے، اب کوئی کسی کے نزدیک 2 لڈو تھوڑے ہوتے ہیں، کسی کے نزدیک آدھا لڈو تھوڑا ہوتا ہے، اب اس کا علاج تو کوئی نہیں۔ وہ چائے بھی پیتے ہیں، اور چائے تو زیادہ نہیں پیتا، بس 5-6 پیتا ہوں، 5-6 وہ چمچ، اب چینی والی پھیکا اترتا نہیں ہے، ایک چمچ ڈالتا ہوں، تو 6 چائے میں 6 چمچ، اور ٹھنڈی بوتل نہیں، زیادہ نہیں پیتا ہوں، روز کی 1 پیتا ہوں، اس میں 7 چمچ تقریباً چینی ہوتی ہے۔ اب گول گپا بن کر اور مستنڈا بن کر پہلوان گھوم رہا، اور لوگ بولتے ہیں بڑا صحت مند ہے، موٹے کو اچھا لگانے کے لیے لوگ شاید یہ صحت مند نہیں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، شوگر اندر چڑھی ہوئی ہے اس کے خون میں، مر رہا ہے، اب پرہیزی کرے نہیں اور پھر بولتا ہے کہ یار کوئی ایسا علاج بتاؤ جو بغیر پرہیزی کے میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے وہ پرہیزی جو ہے نا، 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، پرہیز کرے گا بندہ تو بالکل یعنی کہ اسمارٹ بھی رہے گا، امراض سے بھی کافی حد تک دور رہے گا، کئی امراض جو ہیں
اس سے بچا رہے گا. خصوصاً مطلب یہ ہے کہ جوانی سے اگر پرہیزی شروع کریں. بہت پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں تھا کہ جوانی سے پرہیز کرو تو بڑھاپے میں آسانیاں اٹھاؤ گے، راحتیں اٹھاؤ. اب جوانی میں ہضم ہو جاتا ہے تو کھانا ہے جتنا جو ہاتھ میں ہے کھانا ہے. تو بھی یا کل اختیارات جو ملے اس کو آنے دیا. تو ابھی پتہ نہیں چلتا، لیکن ظاہر یہ اندر میں اپنا کام دکھاتا ہے. جیسے کہ وہ پیلیے کا مرض، یہ آج کل ہیپاٹائٹس سی یہ عام ہو گیا نا. ہیپاٹائٹس سی بی، پہلے اس کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ عام ہو گیا. تو یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ 10 سال تک اندر پرورش پاتا ہے، 10 سال تک پتہ ہی نہیں چلتا. پھر کبھی یہ ایک دم سر اٹھاتا ہے اور بندہ ہیپاٹائٹس، ارے مجھے اچانک ہیپاٹائٹس سی ہو گیا. اچانک نہیں ہوا، 10 سال سے تو نے پال کے رکھا تھا اس کو. تو اس کے لیے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی کہیں کہ وہ SGPT، یہ میں نے بارہا کہا ہے، لکھ لیں انگلش میں SGPT، SGPT. یہ آپ خون کا ایک ٹیسٹ ہے، لیبورٹری میں جا کر آپ، اس میں بھوکا رہنا شرط نہیں ہے. آپ کبھی بھی جب آپ کو فرصت ملے تو 6 مہینے ایک بار اس ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ ہر ایک کو کروانا چاہیے، کیونکہ فوراً تو نکلتا نہیں ہے. تو 6 مہینے میں اگر آ بھی گیا اندر تو اس کا جلدی علاج ہو سکے گا، پتہ چل جائے گا. تو SGPT کا جو رپورٹ آیا، اگر وہ رپورٹ، یہ سستا ٹیسٹ ہے اس نے بتایا، دوسرا ٹیسٹ بھی ہے وہ مہنگا ہے. SGPT اگر آپ کا بالفرض وہ خراب آیا تو اب ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں، اور اب ڈاکٹر جو ٹیسٹ لکھ دے اب وہ کروائیں. تو اگر واقعی کچھ ہے اندر تو وہ اس کا علاج بتا دے گا تو جلدی جلدی وہ کور ہو جائے. ورنہ پھر بعد میں تو خرچہ بھی بہت ہوتا ہے. پرہیزیاں بھی اتنی سخت اس میں ہوتی ہیں، بالکل پھیکا پھیکا، وہ اپنے تیل نہیں، مرچی نہیں، اور سب یہ. اور ہم میں کھانے پینے والے لوگ بہت آزمائش ہو جاتی ہے نا کہ وہ یار، وہ فارسی مقولہ ہے، وہ خوردن برائے زیستن، یعنی کہ جو سمجھدار ہے وہ ہوتا ہے خوردن، اس کا عمل ہوتا ہے خوردن برائے زیستن، یعنی زندہ رہنے کے لیے کھانا، زندہ رہنے کے لیے کھانا. تو اب وہ کتنے کی ضرورت ہے وہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں. پیٹ کا قفل مدینہ نامی اتنی بڑی کتاب بھی لکھ کر آپ کو چھاپ کر مکتبۃ المدینہ نے پیش کر دی، اور فیضان سنت میں وہ موجود جلد اول میں. لیکن جو نادان ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ زیستن برائے خوردن، یعنی وہ کھانے کے لیے زندہ ہے. تو شاید ہماری حالت تقریباً یہی ہے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں، زندہ رہنے کے لیے نہیں کھا رہے، زندہ رہنے کے لیے نہیں کھا رہے بلکہ کھانے کے لیے جی رہے. وہ ہم نہ رہے نا، ارے جی کھاؤ پیو جان بناؤ. کھانے پینے جان بنتی نہیں ہے، جان گلتی زیادہ. موٹا تو مطلب موٹے کو اچھا لگانے کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ یار وہ نہیں، وہ صحت مند ہے. جو وہ صحت مند نہیں ہے، موٹاپا تو ہے ہی مرض، بیماری ہے. تو اس لیے جب اس طرح کے میں الفاظ بولتا ہوں نا، موٹاپا یا موٹا، تو کسی کوئی اگر اس ٹائم ایسے بیٹھے ان کی طرف دیکھا نہیں کرے. دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو پہلے میری بات سن کر ہی وہ بیچارے کا آدھا خون تو خشک ہو جاتا ہوگا. اب میں تو سمجھانے کے لیے میں تو بولتا رہتا ہوں، کیا کروں. پھر آپ دیکھیں گے تو پورے کا پورا گیا ہوا کام سے، اس کا ہے نا دل آزاری نہ ہو. تو میرا بولنا سمجھانے کے لیے، میں کسی فرد کو نعوذ باللہ مطلب نشانہ تھوڑی بنا دوں. مجھے تو اس وقت کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ کوئی ہے ایسا. تو ہوتے تو ہیں، بہرحال ایک تعداد ہوتی ہے جن کا وزن نارمل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے عرف میں بہت زیادہ جس کا وزن ہوتا ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے، اس کو موٹا بولتے ہیں. تھوڑا بہت اگر وہ وزن زیادہ اس کو موٹا نہیں بولتے. اپنے وجود کو بھی تندرست رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا تاکہ